آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہے ایک سبق آموز مختصر کہانی استاد۔ پرانے زمانے کی بات ہے جب تلواروں کا دور تھا۔ فن تلوار بازی کے ماہر ایک استاد اپنے شاگردوں کو تلوار بنانے اور تلوار چلانے کی تربیت دیا کرتے تھے۔ ان کے زیر تربیت بہت شاگرد ہوا کرتے تھے۔ انہی میں ایک بہت ذہین قسم کا شاگرد بھی تھا جس کا نام حشیم تھا۔ وہ اپنے استاد کا لاڈلا بھی تھا کیونکہ وہ بہت غور سے استاد کی بات سنتا اور ان کے ہنر کو کامیابی سے سیکھ رہا تھا۔ وہ تمام سیکھنے والوں سے بہتر تلوار بازی کا ماہر مشہور ہو گیا، مگر اس کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ اپنے اوپر غرور کرنے لگا کہ اس وقت اس کی ٹکر کا کوئی اور نہیں ہے۔ ایک دن استاد نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اب میرے ساتھ ساتھ تم لوگوں کو حشیم بھی تربیت دیا کرے گا، خاص طور پر جس وقت میں موجود نہ ہوں تو میرے پیچھے میں یہی تمہارا استاد ہوگا۔ استاد کی یہ بات سن کر حشیم اور غرور میں مبتلا ہو گیا اور اپنی صلاحیتوں پر ناز کرنے لگا۔ ایک دن تلوار بازی کی تربیت ہو رہی تھی کہ کسی بات پر ایک شاگرد نے حشیم کو کہا کہ دشمن سے لڑتے وقت مہارت کے ساتھ ساتھ عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میرا مشورہ تم کو یہ ہے کہ زیادہ غرور اپنے اوپر مت کیا کرو، کیونکہ غرور اور گھمنڈ عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر حشیم کو سخت غصہ آ گیا۔ وہ بولا، کیا بات کرتے ہو تم؟ میرے پاس عقل نہیں ہے؟ ارے بے وقوفو، اگر اس وقت مقابلے میں میرے ساتھ استاد بھی آ جائیں تو میں انہیں بھی نیچے گرا دوں گا، اب وہ بھی مجھ سے نہیں لڑ سکتے۔ حشیم کی یہ بات سن کر شاگردوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اپنے استاد صاحب کو حشیم کے گھمنڈ کے بارے میں سب بتا دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اب آئندہ ہم اس سے تربیت حاصل نہیں کریں گے۔ شاگرد کی یہ بات سن کر استاد صاحب حیران ہوئے۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ ٹھیک ہے، وہ اس مرتبہ شہر کے میلے میں حشیم کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ استاد نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اس کا اعلان سب جگہ کروا دو اور حشیم کو بلا کر کہا کہ وہ آئندہ تربیت کے لیے یا مہارت کے لیے ان کے پاس مت آئے، وہ اس کو اب یہاں دیکھنا نہیں چاہتے۔ حشیم یہ بات سن کر حیرانگی کے ساتھ بڑا خوش بھی ہوا کہ چلو یہ تو بہت ہی اچھا ہوا کہ اب سارا گاؤں اور شہر یہ مقابلہ دیکھے گا اور میری حیثیت کا پتہ سب کو چل جائے گا۔ اور پھر وہ مقابلے کی تیاریوں میں لگ گیا۔ ایک دن اس نے اپنے ایک جاسوس کو استاد کے پاس بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر کے تو آؤ کہ وہ کیا تیاری کر رہے ہیں، مقابلے کا دن بہت نزدیک آ گیا ہے۔ اس کا جاسوس یہ پتہ چلانے کے لیے استاد کے حلقے میں پہنچا۔ استاد کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ ضرور کسی کو بھیجے گا۔ استاد کے ایک شاگرد نے اس اجنبی کو باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ اس لڑائی کے لیے استاد صاحب ایک بڑی تلوار تیار کر رہے ہیں، وہ دیکھو اس تلوار کا نیام بھی تیار ہو چکا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس جاسوس نے واپس آ کر حشیم کو استاد کی چال سے آگاہ کیا کہ وہ عام تلوار سے بڑی تلوار تیار کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ مسکرایا اور بولا، اب میرے لیے اس سے بھی بڑی تلوار بنواؤ۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا
جب سب لوگ جمع تھے اور مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ دونوں میدان میں آ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ استاد کے نیام سے بھی بڑی تلوار کی نیام حشیم کے پاس ہے۔ جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا، استاد نے نیام میں سے ایک عام سی تلوار چھوٹی لیکن بھاری نکال لی، اور فہیم نے کافی بڑی اور بھاری تلوار نکال لی، لیکن اس نے حیران ہو کر دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں نے تو کچھ اور سنا تھا۔ بہرحال لڑائی شروع ہو گئی۔ استاد نے پہلا ہی وار حشیم کے ہاتھ کے قریب جہاں سے اس نے تلوار کو پکڑا ہوا تھا وہاں پر کیا۔ اس مضبوط وار کے پڑتے ہی حشیم کے ہاتھ سے اتنی بھاری تلوار نیچے گر گئی۔ وہ اس چال کے لیے قطعی تیار نہ تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسی لمحے استاد نے اس کو ایڑی کے بل نیچے گرا دیا اور اپنی چھوٹی تلوار اس کی گردن پر رکھ دی اور بولے، اب بتا استاد تو ہے یا میں؟ یہ لڑائی استاد صاحب بآسانی جیت چکے تھے۔ ایک ہی وار کافی تھا۔ پورا میدان استاد صاحب زندہ باد، استاد صاحب زندہ باد کے نعروں سے گونج رہا تھا، اور حشیم شرمندگی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ ثابت کرتی ہے کہ کبھی بھی استاد کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ استاد ہمیشہ استاد ہی رہتا ہے، اور شاگرد ہمیشہ شاگرد ہی رہتا ہے۔ ختم شد۔